ابھی بھی وہ بندہ زندہ ہے، مولانا اس بندے کی قدر کرتے ہیں، اس کا فون آتا ہے وہ کھڑے ہو کے سنتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت یہ بندے کی قدر کیوں کرتے؟ اور سنو، اس بندے کی وجہ سے ہم کو اللہ نے یہاں دین پھیلانے کی ہمت دی ہے۔ میں اس کی قدر نہ کروں، یہ کیا ہے؟ سیاست نہیں تو اور کیا ہے؟ جذبہ خدمت کا دوسرا نام سیاست ہے، قوم کو اکٹھا کرنے کا نام سیاست ہے، قوم کی نبض کو دیکھنے کا نام سیاست ہے۔ میرے آقا نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر، مدینہ میں آ کر جب ریاست مدینہ کا قیام ہوا تو کیا کیا؟ میں بیان کر چکا ہوں پچھلے خطبات میں۔ آپ نے اپنوں، بیگانوں، عیسائیوں، یہودیوں، سارے قبیلوں کو اکٹھا کہاں کیا؟ بتاؤ۔ اور مسلمانوں گرجوں کو جلانے والوں، شرم آنی چاہیے۔ کسی کے بناوٹی خدا کو بھی گالی نہ دو، اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ کس اسلام کی بات کرتا ہوں میں؟ ہم نے نماز روزے سے آگے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ فرمایا کسی کے بناوٹی خدا کو گالی نہ دو۔ کیوں بھائی؟ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ گرجا جلایا، ان کا عبادت کرنا جیسا بھی ہے، ہمیں کیا؟ میرے آقا نے کیا اکٹھا کرنے کی خاطر سیاسی میدان میں عیسائیوں، یہودیوں کو، غیر مسلموں کو دعوت کہاں دی؟ بولو، کون سا ڈیرا تھا وہاں مدینہ میں؟ کون سا عدالتی میدان تھا؟ مسجد نبوی کا صحن تھا۔ اس میں یہودی بھی آیا، عیسائی بھی آیا، پادری بھی آیا، بیٹھ کر باتیں ہوئیں، معاہدہ ہوا، ایک دوسرے کی بات کو سنا گیا، دکھ سکھ کا اظہار کیا گیا، میثاق مدینہ قائم ہو گیا۔ کیا تھا یہ؟ اتنی بڑی سیاسی فتح ہوئی کہ مخالفین خاموش ہو گئے۔ یہ وہ سیاست ہے جس نے اپنوں کو قریب تو کیا ہی تھا لیکن بیگانے بھی قریب ہو گئے۔ کس مثال کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ معاہدہ بن گیا، کوئی یہودیوں عیسائیوں کو تنگ کرے گا، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ مسلمانوں کے خلاف کچھ جنگ چری آئے گا، عیسائی یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ یہ معاہدے کی شکیں میں کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اتنی بڑی اس کے اندر اجتماعیت ہے، معاشرے کی اصلاح ہے، شاید ہی ایسی کوئی مثال مل سکتی نہیں پوری دنیا کے اندر۔ اور اسی مثال کو دیکھ کر، معاہدے کو دیکھ کر نام نہاد اقوام متحدہ بنی، اور جس کا شکنجہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتا ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں ہوتا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو قریب بٹھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ قوم کو بتایا جائے سیاست کیا ہوتی ہے۔ سیاست اکٹھے کرنے کا نام بن گیا، سیاست اپنوں کو جوڑنے کا، غیروں کو پاس بٹھانے کا نام ہے، اور ایک دوسرے کی کیئر کرنے کا نام ہے۔ اور ریاست مدینہ کی سیاست کا سب سے بڑا پہلو اتفاق اور اتحاد، اور دوسرا دفاع، مضبوط دفاع۔ اس مضبوط دفاع کی خاطر میرے آقا نے قوم کو اکٹھا کر کے، مدینہ میں بسنے والے سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے، اپنوں اور بیگانوں کو اکٹھا کر کے کیا کیا؟ نظام بنایا کہ اب جو مسلمانوں پہ مدینہ میں حملہ آور ہوگا اس کے خلاف جنگ ہوگی، جہاد ہوگا۔ سرکردگی کس کی؟ ریاست مدینہ کے سربراہ امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
کیوں بھائی مجھے بتاؤ، مدینہ میں اس وقت حکومت کس کی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابتدا ہوئی، ایک نہیں دو نہیں، چھوٹے بڑے دستے دفاع کی خاطر بھیجے گئے، 82 دستے مدینہ سے مکہ رستوں میں جہاں جہاں آپ نے حد بندیاں قائم کی تھیں وہاں ان دستوں کو بھیجا۔ غزوہ بدر سے پہلے چھوٹے دستے گشت کرنے کے لیے، حالات کو جانچنے کے لیے، حالات کیسے ہیں، رازنی بھی ہوتی تھی، ڈکیتیاں بھی ہوتی تھیں، شراب نوشیاں بھی ہوتی تھیں، قافلوں کو لوٹا بھی جاتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام پہ مشتمل ٹولیاں بنا کر، گروہ بنا کر ان کو بھیجا، اور غزوہ یاسریہ سے لے کر اللہ اکبر 82 سریہ دوامات الجندل تک 82 گروہ قائم کیے۔ اسی میں غزوہ بدر آیا، اسی میں غزوہ احد آیا، اسی میں غزوہ خندق آیا، اسی میں غزوہ تبوک آیا۔ جب تک اتفاق نہ ہو تو جہاد نہیں ہو سکتا، میری قوم لڑ نہیں سکتی جب تک ایک نہ ہو۔ انگریز نے خوب پودا لگایا انڈیا میں، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ فلاں ہے، یہ رضوی ہے، یہ چشتی ہے، یہ سہروردی ہے۔ ہائے اللہ، مجھے کل ایک بندہ ٹیلی فون پہ پوچھتا ہے یہ سلسلے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سلسلہ نقش بندیہ ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ ہے، یہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ میں نے کہا یہ سلسلے اس لیے بنائے گئے کہ انگریز انڈیا پاکستان کے اندر مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا دیکھنا نہیں چاہتا۔ آج وہ کامیاب ہے، آج وہ کامیاب ہے۔ مسجدوں کے نام الگ ہو گئے، یہ وہابیوں کی مسجد، یہ بریلویوں کی مسجد، یہ رضویوں کی مسجد۔ ہائے اللہ، میرے آقا نے مسجد نبوی بنائی، اس کا نام نہیں کوئی رکھا، کسی کے نام پہ نام مسجد عائشہ رکھا، مسجد ذوالحلیفہ رکھا، مگر اس کے آگے فرقہ واریت کا نام نہیں رکھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست نام نہاد، دھوکے کی سیاست اس لیے کامیاب نہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنی سیاست کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لے کر تابخا کے کاشگر، مجھے ایک ہونے دو۔ میرے آقا نے ایک کیا مدینہ میں اپنوں اور بیگانوں کو۔ آج میں کلمہ گو ایک نہیں، اگر کوئی یہاں کو نماز پڑھنے آتا تو اسے ادھر کیوں جاتا ہے؟ چھوڑ دو، اللہ کی قسم، ایک قرآن، دو نہیں، ایک فرمان خدا بندی، ایک فرمان محمدی۔ مجھے تیسرا فرمان دکھا دو۔ جب تلک میں اور آپ ان دو چیزوں کو نہیں پکڑتے، اس وقت تک امت مسلمان کے اندر اکٹھ نہیں ہو سکتا، اور جب تک اکٹھ نہیں ہو سکتا اس وقت تک میری اور آپ کی کامیابی کسی میدان میں ممکن ہی نہیں۔